شیر افضل مروت صاحب کو اب کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو آگے کیسے لے کے جانا ہے؟ ایک مزاحمتی بیانیہ ہی ہونا چاہیے، لڑائی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے تھی، پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ آپ کو ووٹ پڑا ہے، تو یہی کنٹینیو کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ بہت ہو گیا، اب مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے؟ آپ کیسے پارٹی کو آگے لینا مفاہمت اس طرح ہے کہ آپ کے گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، ساری چیزیں سمیٹ کے باہر کہتے ہیں آ جاؤ، بات اگر کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، تو آپ ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ مفاہمت کریں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستانی بھی سن لیں آپ کی وساطت سے، لیکن اگر آپ کو اپنے گھر کو بچانا ہے اور پھر سے یہ نہیں کروانا ہے تو شاید انہی لوگوں سے مفاہمت کرنی کبھی پڑے گی نا۔ ڈاکوؤں سے مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، بہت ہو گیا پاکستان میں آج بھی کہتا ہوں، اور یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ورکر میں قبولیت کیوں ہے، تمام عدالتیں، الیکشن کمیشن، تمام پارٹیاں، نون، مولانا صاحب، پیپل پارٹی، استحکام، پرویز خٹک، جو بھی پارٹی ہے، جو بھی ظلم ہوا ہے، صرف 9 مئی کے بعد میری آواز اکیلے کی گونجی ہے آج بھی، اور سب نے مجھے تخت مشق بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ونڈیکیشن اسی میں ہے، ہمارا خیر ہی اسی میں ہے کہ ہم عوام کی اس مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے جان جوکھم میں ڈالیں، ایسے نکلیں کہ یا تو نکل کے اپنا مینڈیٹ واپس لائیں ورنہ اللہ واپس ہی نہ لائے۔ پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم ایک پرامن ایسا عالمگیر احتجاج کریں جب پاکستان میں کبھی نہ ہوا ہو، سڑک کے سڑک، گلیوں کی گلیاں، شاہراہیں، موٹر ویز، تمام شہر بند ہو، اور ایک دن ہم کر کے دکھائیں گے۔ تو مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے؟ مفاہمت ان ڈاکوؤں سے کیا مفاہمت ہوگی؟ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم کہیں جی آپ مفاہمت کریں، پورا پاکستان نکلے گا اور بیٹھے گا۔ اپنے پاکستان کو ہم نے بند کرنا ہے، اور جب دنیا یہ دیکھے کہ پاکستان میں نظام زندگی معطل ہوگی اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا مروت صاحب، یہاں پہ جب میں بات کر رہی ہوں مفاہمت اور مزاحمت کی، یا ہمارے ملک میں جب بات ہوتی ہے سیاست کی، تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ یہ پورا نیریٹو پی ٹی آئی نے بنایا اور ان کو ووٹ پڑا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ لڑائی جو جاری تھی وہ جاری ہی رہے گی آپ کے خیال میں؟ کوئی یعنی کیا انہوں نے کسر چھوڑ دیے؟ سارے مظالم تو کیے، سارے ڈاکے ڈالے، ساری فراڈ کیے، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا، یعنی کہ ریزرو سیٹیں تک یہ لے گئے۔ 9 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا، اور عدالتوں میں ہمارا کیا؟ ادھر نواز شریف جو ہیں، وہ ان کے بھائی شہباز شریف، ان کی بیٹی مریم صاحبہ، ان کے بیٹے زرداری صاحب، تمام کیسز میں دڑا دڑ بری ہو رہے ہیں، اور بینو اسی وقت ہم یعنی خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہے۔ یہ نظام عدل کے دو رخ ہیں، تو لہٰذا کس چیز پہ ہم راضی ہو؟ آپ کے پارٹی پہ ایک تنقید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوس کی سیاست کرتی ہے، افراتفری کی سیاست، دھرنے دینا، احتجاج کی سیاست کرنا، اسمبلیاں توڑ دینا، اور یہ صرف آپ کے مخالفین ہی نہیں، اب جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بھی ایسا لگتا ہے یہی رائے ہے آپ کے بارے میں۔ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا ہے غلطیوں سے، کچھ تبدیلی آئے گی سیاست میں؟ یہ آپ نے جو سوال کیا، آپ نے کہا مخالفین ہی نہیں، ریاستی اداروں کی بھی یہی رائے ہے، تو یہی تو مخالفین ہیں، باقی تو مخالفین نہیں، باقی تو عوام ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو دھرنوں کی سیاست، استعفوں کی سیاست، جلد سے پارلیمان چھوڑنا، حکومتیں ڈیزالو کرنا، یہ جن حالات میں ہوا، اس امید پہ یہ سب کچھ کیا گیا کہ شاید یہ پریشر جو ہے یہ جتنا ماؤنٹ ہوگا اتنا ہی عوام کی طاقت کے آگے پل باندھنا مشکل ہوگا۔ ہمیں نہیں تھا علم کہ اسمبلیاں توڑنا، جلوسیں نکالنا، جلسے کرنا، یہ ان طاقتوں کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے، ان کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی ہیں، اور یہ انہوں نے خود اپنے عمل سے ثابت کیا۔ جب 9 مئی کے بعد 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں اتنے وسیع پیمانے پہ پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی نہیں کی گئی ہے، جتنے وسیع پیمانے پہ لوگوں کے گھروں پہ چاپے پڑے۔ 9 مئی کے 48 گھنٹے کے اندر
10,000 ٹارگیٹڈ لوگ اریسٹ ہوئے. 10,000. اس کا مطلب یہ ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو گرفتار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ٹوٹل 18,000 اور لوگ جو تھے وہ پابند سلاسل کیے گئے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ملک ہیں وہاں عوام کی رائے، عوام کے احتجاج کا کوئی لحاظ ہوگا. ہمیں علم نہیں تھا. تو اب سیکھا ہے غلطیوں سے. میرا یہ سوال ہے کہ کچھ تبدیلی آئے گی آپ کی سیاست میں؟ تبدیلی یہ ضرور آئے گی کہ ہم نے جو گمان کیے تھے، جو ہماری شاید ریموٹ توقعات تھی کہ ہم جن کے آگے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، وہ ہماری ماں ہے، ریاست ہے. اور ریاست جو ہیں وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ماں کا سلوک کرتی ہے. ہمیں علم نہیں تھا کہ سوتیلی ماں ہے.